السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا تھا، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اگر وہ میرے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتی تو شاید اپنے سینوں پر چھریاں مار لیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری خوبصورتی اتر کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر آ گئی تھی، اسی لیے جو بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاکیزہ اخلاق اور ان کی خوبصورتی کے چرچے ہر زبان پر رہتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے 5 سال بعد ہوئی۔ اس وقت مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن رات پریشان کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے کوڑا ڈال دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلتے تو وہ ظالم سر پر مٹی پھینک دیتے اور کبھی آپ کو پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی تھیں اور اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑنے والی ان سب ہی مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ ابھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر صرف 5 سال ہی تھی کہ ایک دن اچانک ان کی امی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ دنیا میں ایک ایسی شادی بھی گزری ہے کہ جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے خوب تیاریاں کی، ایسی شادی کے جس کے لیے ہر صحابی دلہا بننے کا خواہش مند تھا، لیکن اس شادی کا دلہا خود اللہ پاک کی ذات نے چنا۔ ناظرین، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن آپ اس تقریب کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جس میں حضور اکرم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کی شادی کی گئی۔ اللہ کی قسم دنیا بھر میں کوئی بھی ایسی تقریب نہ ہوئی ہوگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا طاہرہ باقرہ عابدہ جب بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی کو یہی جواب دیا، مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مشورہ دیا کہ اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی بن ابی طالب، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نظریں جھکا کر فرمایا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی ہے، اب ہم نے آپ کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک زرہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضرورت ہے، میں تیری طرف سے زرہ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اور اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آسمان میں کر دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ کی رخصتی کا وقت آیا تو تمام ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور حسرت امیز باتیں کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج اگر خدیجہ ہوتی تو اللہ کی قسم ہمیں فاطمہ کے متعلق کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ان سے آپ کی آنکھیں بھی روشن ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر
دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔ پیغمبر نے ہجرت کے دوسرے سال پہلے ذوالحج کے دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر بھیجا۔ اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کے دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی رونما کے لحاظ سے بہتر ہو جائیں۔ خاتون جنت کا جہیز آقا نامدار، مدنی تاجدار، رسول ذی وقار، دونوں جہان کے عالم کے مالک و مختار حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے: ایک چادر بان کی، ایک چارپائی چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت و عزت سے انشاءاللہ عز و جل آج رات سے تم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ہی رہا کرو گے۔ رخصتی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے تمام جنتی عورتوں کی سردار، کہ آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی، میں کیوں راضی نہ ہوں؟ جی آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب کائنات کی عبادت کرنے لگے۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا دی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا تو آپ قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو۔ آپ نے شب زفاف میں ہی اپنا شادی والا جوڑا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیا تھا اس بڑھیا سائلہ کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حق کو زوجیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن روزے میں اور رات عبادت الہی میں بسر کیے۔ شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر میں ہی جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرے جو گھر آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اس طرح سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول خدا کے ہمسائے بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا کہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بچی کو رلایا اس نے مجھے رلایا، اور جس نے میری بچی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اللہ نے اسے جہنم سے بچا لیا ہے، اور جو بھی میری بچی فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ اسے بھی جہنم سے بچا لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے علی تو میرا بھائی ہے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے کچھ سالوں بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے بھی نکاح کر لیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی تو حضرت علی کو سختی سے منع فرمایا کہ میں کسی حال میں بھی علی کو اجازت نہیں دیتا کہ میری بیٹی فاطمہ
فاطمہ کی موجودگی میں وہ کسی اور لڑکی سے شادی کریں، کیونکہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے اسے خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا۔ اس لیے حضرت علی نے ساری زندگی حضرت فاطمہ کی موجودگی میں کسی اور لڑکی سے شادی نہ کی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر رہے تھے تو ایک اعرابی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت انور پر لیٹ گیا اور کہتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ کی ذات گرامی سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کریں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کا رسول ان کی بخشش طلب کرے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں۔ اسی وقت قبر اطہر سے آواز آئی، تم بخشے گئے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 10 سال تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، جس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فوری لبیک کہا۔ بعض نے 9 سال اور بعض نے 8 برس یا اس سے بھی کم روایت کی ہے۔ جس روز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور فرمایا، میرے بعد کفار مکہ کی امانتیں لوٹا کر آنا۔ آپ نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ عجب بات تو یہ ہے، تلواروں کی چھاؤں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی سکون کی نیند سوئے کہ ایسی نیند پھر آپ کو کبھی نہ آ سکی، چونکہ آپ جانتے تھے آج رات موت نہیں آ سکتی۔ آپ جیسا بہادر پورے عرب و عجم میں نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیبت و دبدبے سے بڑے بڑے بہادر لرزہ بر اندام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام غزوات میں سوائے غزوہ تبوک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی، چونکہ غزوہ تبوک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا۔ 10 ہجری میں سرکار دو عالم کے حکم آپ یمن کے سفیر بن کر اہل یمن کو دعوت اسلام دینے گئے، جہاں کثیر تعداد نے دین حق قبول کیا۔ قدرت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائیں۔ آپ فن کتابت کے بھی ماہر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک آج بھی ایران میں امام رضا کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ آپ بہترین قاضی تھے۔ آپ کے فیصلے آج بھی دنیا کی عدالتوں میں اتھارٹی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سابقہ کتب آسمانی اور صحیفوں کا علم بھی پڑھایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے علم قرآت، علم اعداد، علم فرائض، علم کلام، علم خطابت، علم منطق، علم صرف و نحو، علم لغت، علم فقہ، علم نفسیات اور علم حکومت رانی میں وہ انمول موتی سپرد انسانیت کیے کہ رہتی دنیا تک جہاں حق و صداقت پر چلنے والوں کے لیے مشعل راہ کے طور پر رہنمائی کرتے رہیں گے۔ مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد کسی سے انتقام لینے کی بجائے اسلام کے تحفظ کے لیے کوشاں رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تاجروں اور مزدوروں کی سرپرستی، کاشتکاروں سے تعاون، قیدیوں سے اچھا برتاؤ، دشمنوں سے عفو و درگزر، بیوگان اور یتیموں کی سرپرستی، افسروں کی نگرانی جیسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔